بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہنی سکون حاصل کرنے کے چند اصول۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس اصول پر پابند ہو جائیں جو کہ ہماری 50% پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ جب ہم کسی شے کی اچھی قیمت ادا کرتے ہیں تو بدلے میں آپ کو بری اور فضول چیزیں حاصل ہو تو خود سے یہ سوال کریں، نمبر 1، جس چیز کے لیے میں اتنا پریشان ہوں میرے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے؟ نمبر 2، میری زندگی میں ایسا کون سا مقام آئے گا جب میں اپنی پریشانیوں پر قابو پانے والے اصول اپنا سکوں گا؟ نمبر 3، مجھے اس عادت کی کتنی قیمت ادا کرنا چاہیے تھی؟ کیا میں اس کی زیادہ قیمت دے چکا ہوں؟ ماضی کو بھول جائیں مگر اپنے گزرے ہوئے کل کو بلانے کی کوشش کیجیے۔ مگر جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ماضی میں جا کر کچھ کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تو کچھ لمحے پہلے ہونے والے واقع کام کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے، غلطی کو بھی نہیں سدھار سکتے۔ پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کچھ دیر پہلے گزرے واقعات کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماضی کو مثبت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماضی کی غلطیوں پر غور کریں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس پر عمل کرنے کا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پال بران وائن کی شاگردی کے ایام۔ میدان علم میں اپنی مثال آپ مشہور معروف ڈاکٹر پال بران وائن سے علم حاصل کرنے میری برسوں کی تمنا تھی۔ ان کے اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ اس نے اپنے استاد ڈاکٹر پال سے اپنی زندگی کا بہترین سبق حاصل کیا، بہترین سبق سیکھا۔ جب میں 16-17 سال کا تھا تو میں اپنی غلطیوں سے بہت پریشان رہا کرتا تھا۔ میں اپنے مسائل کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا، سوار کر لیتا۔ اگر کسی پرچے میں کسی پیپر میں کامیاب نہ ہو پاتا تو یہ بات مجھے کئی راتوں تک پریشان کرتی۔ ہمیشہ اپنے کاموں کے متعلق یہی سوچتا رہتا کہ مجھے یہ کام ایسے کرنا چاہیے تھا، یہ فلاں غلطی کی ہے، غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں ناکام ہوا ہوں، میں کیوں ناکام ہوا ہوں، مجھے کامیابی چاہیے تھی۔ اگر میں اس انداز میں یہ کام کرتا تو زیادہ بہتر طور پر ہو سکتا تھا۔ اسی پریشانی میں مزید اپنے کام کو خراب کر دیتا۔ ایک دن سائنس لیبارٹری میں ڈاکٹر پال نے ہمارے سامنے دودھ کی ایک بوتل ٹیبل پر رکھی اور فوراً ہی اٹھا کر اس کو واش بیسن میں پھینک دیا۔ ہم جو پہلے ہی اس بات پر حیران تھے کہ اس بوتل کا ہماری کلاس میں کیا کام، ڈاکٹر پال کی اس حرکت نے ہمیں مزید حیران کر دیا۔ اس بوتل کے ٹوٹتے ہی انہوں نے ہم سے کہا کہ کبھی گرے ہوئے دودھ پر پریشان نہ ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو اس ٹوٹی بوتل سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ اس کو نالی میں سے جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، اس کا ایک قطرہ بھی واپس نہیں لا سکتے۔ آپ پہلے ہی تھوڑا سا خیال کرتے تو آپ اس دودھ کی بوتل کو بچا سکتے تھے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا، جو غلطی ہونی تھی وہ ہو چکی، جو ناکامی ہونی تھی وہ ہو چکی، جو آپ کے ساتھ دھوکہ ہونا تھا وہ ہو چکا، جو آپ کا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے اگلے کام پر توجہ دیتے ہوئے اس کو بالکل بھول جائیں۔ اس طرح اس طالب علم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اس مثال سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، گزشتہ غلطیوں پر افسوس کرنے کے بجائے گزشتہ نقصان پر
سوچنے کی بجائے، پریشان ہونے کے بجائے آنے والے کام پر زیادہ توجہ دیں، کامیابی کی طرف آپ چلیں، اپنے کام کو درست کریں، اپنے کام کو بہتر بنائیں، اور ہم دوبارہ سے وہی غلطی نہ دہرا سکیں، اس غلطی سے بچ سکیں جس غلطی نے ماضی میں ہمیں ناکام کیا تھا۔ ممکن ہے کچھ پڑھنے والے ایسے ہوں کہ ان کو یہ دودھ والی بوتل کی مثال بالکل پسند نہ آئی ہو، لیکن ایسی ہی مثالیں انسان کو سبق سکھاتی ہیں۔ اب آپ ان دو پرانی باتوں کو ذہن نشین کر لیں کہ دودھ کے گرنے پر پریشان نہ ہو، اپنی غلطیوں کا تجزیہ کریں، جو آپ نے غلطیاں کی تھی ان کا تجزیہ کریں، ان کے بارے میں سوچیں، ان کو سدھارنے کے لیے آنے والے کال کو بہتر بنائیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی ویڈیو آنے تک، اللہ حافظ۔